دل کا مردہ ہونا. دل یک بیک مردہ نہیں ہوتا ہے، اس کے منزلیں ہیں جو کئی منازل بیان ہو چکے ہیں. انہی منازل میں سے اولاد کی تربیت میں کوتاہی بھی شامل ہے. یہاں ضمناً واضح کرتے چلے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں کوتاہی کا تعلق بھی انہی منازل اور مراحل میں سے ہے. والدین کو جس سطح پر انہیں ایک خاص ماڈل میں ڈھالنا تھا، ان کی تربیت کرنی تھی، انہیں جائز و ناجائز کا فرق سکھانا اور نیک راستے پر لگانا تھا، وہ وقت اور مرحلہ تو بچے کے ساتھ لاڈ پیار اور لاپرواہی میں گزار دیتے اور حقوق و فرائض میں توازن نہیں کر پاتے. جب وہ مرحلہ اسٹیج گزر جاتا ہے اور بچے بچیاں 11-12 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے. وہ اب خاطر سے بھی گزر چکے ہیں، حدیث النفس سے بھی، الہم کے مرحلے سے بھی، اور اب فکر کے مرحلے میں آ گئے. یعنی ان کی کچی یا پکی غلط یا صحیح سوچ بن چکی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جب ہم مرحلہ فکر پر ان بچے بچیوں کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کی تربیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت شروع سے کرنی چاہیے تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. جب بچے انگلیاں پکڑ کر چلنے والے ہو تو اس وقت ان کو ساتھ محافل اور دروس میں لانا چاہیے تاکہ ان کی بہتر تربیت ہو سکے. انہیں اپنی راہ پر چلایا کریں اور اس حوالے سے بھی ان کا خیال رکھا کریں. جب وہ 10-12 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں اور ان کی فکر بن چکی ہوتی ہے. جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں گے تو آغاز ہی میں بن جانے والی فکر پر چل پڑیں گے. اسی مرحلے پر تعویذ اور دعا سے کام نہیں چلتا. پھر ہم پریشان ہو جاتے کہ بچہ بچی کہنا نہیں مانتے، ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ شکایت کا بھلا کیا فائدہ؟ ایسی شکایت اور گلہ کرنے والے والدین نے چونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا تو اب ان کی اولاد ان کا کہنا کیوں مانے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ. اس موقع پر اولاد کی تربیت کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اس مرحلے سے گزرتا ہے. ہمارے اندر بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو کچھ وقت مرحلہ خاطر میں گزارتا ہے. اس مرحلے پر ہم اس پر توجہ نہیں دیتے تو وہ حدیث النفس کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی صدا اور باز گشت دل و دماغ کے وادیوں میں گونجتی ہے. اس موقع پر بھی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور یہ مرحلہ بھی گزرنے دیتے ہیں. پھر وہ خیال دل و دماغ میں جم جاتا ہے. خاطر تو ایک مہمان تھا جو آیا اور گزر گیا، مگر فکر تو دل و دماغ میں یوں گھر کر لیتا ہے جیسے اس نے ہمارے دل و دماغ کو کرائے پر حاصل کر لیا ہو. طویل عرصہ دل میں قیام پانے کی وجہ سے خیال نہیں رہا بلکہ خواہش بن چکا ہے، اور اب دل و دماغ اور طبیعت بھی اسے چاہنے لگے، اور اب وہ خیال اور خواہش سے بھی اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے.